اب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ پاس فیل کا اوور برڈن نہ لیں، آپ بس اچھا پڑھیں اور جو آپ نے سیکھا وہ لکھ دیں، جو گریڈ آئے ٹھیک ہے، اگر فیل بھی ہو گئے تو کیا آپ زندگی میں چلتے ہیں لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں تو اٹھ کے پھر نہیں چلنے لگتے کیا؟ سنبھلنا وہیں آنا پڑے چاہیے. رہتے ہیں کیا؟ زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں، اگر ٹھوکر لگ بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن اتنا خوف ماں باپ نے بچوں کے دل میں بٹھا رکھا ہے، بچے نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میں بالکل ایسے پاس ہی ہو ہے، جانا ہے بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ گھر میں رزلٹ اچھا دینا ہے. اور کیا بھائی، نہ جیسے آپ نے کہا ان کی کسی خصوصیت پر، کسی خوبی قابلیت پر نہیں توجہ ہوتی ہے. ہمارا بچہ پینٹنگز کرتا ہے اور ہمارے تینوں بچے بہت اچھے پینٹرز ہیں، بہت اچھی ماشاء ان کی اللہ ڈرائنگ ہے. ماشاء اللہ. تو جو ہمارا سب سے بڑا والا بچہ تھا اس نے ظاہر ہے سب سے پہلے پینٹنگز شروع کی، تو ہم بہت شاباش دیتے تھے، بہت واہ واہ کرتے تھے. تو ہمیں کچھ لوگوں نے کہا ارے پینٹر بن جائے گا تو پتہ چلے گا بال بڑھائے گندے کپڑوں میں گھوم رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کون پینٹنگز خریدتا ہے. فوراً ججمنٹس آتی ہیں. بالکل. تو چاہے وہ شاعری ہو، مصوری ہو، ہر اس چیز میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پیسہ نہیں ہے. ہم خود کئی اپنے ایسے کزنس کو جانتے ہیں جو بہت اچھی شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری پھاڑ دی گئی، ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی تم اس چکر میں نہیں پڑو، وہ تو آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر کماتے دھماتے نہیں ہیں. اس طرح کا ایک تصور ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تخلیقی لوگوں کے لیے رکھا گیا. کچھ بری مثالیں بھی ہیں لیکن اچھی مثالیں بھی تو ہیں نا، تو ڈاکٹر آپ صاحبہ ان مثالوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کس شعبے میں نہیں ہوتی ہیں اچھی اور بری مثالیں؟ بالکل. تو اصل مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے جب اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب غلط ہو رہا ہے معاشرے میں. ہم اپنے بچوں کو اتنا سمجھاتے ہیں کلاس میں کہ فیل پاس کے چکر میں نہ پڑیں، وہ لوگ تھوڑا اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عام طور پر اپنے گھر سے دور ہیں، وہ اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بچے، تو یہاں پہ ذرا وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں وہاں وہی باتیں چل رہی ہیں، تمہارا گریڈ اچھا ہونا چاہیے، تمہارے نمبر اچھے ہونے چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ تبدیل نہیں ہوتے. صرف انسان ہی تو ہے جس میں قدرت نے ارتقاء کی صلاحیت رکھی ہے. سیکھتے رہو سیکھتے رہو، بدلتے رہو. چڑیا آج بھی اسی طرح گھونسلہ بنا رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ تھوڑی سی سیمنٹ بجری لاؤں اور ایک پکا گھونسلہ بنا لوں تاکہ پھر ٹوٹے نہیں. بالکل. حالانکہ وہ دیکھ رہی ہے گھر بنتے کہ اب تو گھر اس طرح نہیں بنتے گھونسلے کے گھاس پھوس کے، لیکن اس کے اندر قدرت نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. وہ بیچاری اسی طرح گھونسلہ بناتی ہے، گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں اب اس عمر میں کیا سیکھوں گا. ہر عمر میں سیکھنا صحیح ہوتا ہے. بات ہے. بالکل. اور کیا ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے؟ پہلے ہم ایک سانس میں ساری سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک عمر میں ہم بیبی سٹیپ لے کے چڑھنا شروع کرتے ہیں. بے کہاں سے شک سیکھتے ہیں؟ بے شک. اس عمر میں سیکھ لیتے ہیں نا. تو سیکھنے کا عمل تو قبر تک جاری رہتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ شکایت ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں، ہو کیا رہا ہے، آپ ساری یعنی اگر آپ کی تنخواہ جتنی ہے اتنے اخراجات ہیں تو مشکلات نہیں ہیں. لیکن اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھا رہے، اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں تو مشکلات آئیں گی. زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عمر بڑھا رہے ہیں لیکن اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھا رہے. نہیں پڑھا ہے. ساری صلاحیتیں صرف پیسہ کمانے پہ لگی ہوئی ہیں.